کہ ہر صدی میں اللہ ایک مجدد بھی تو بھیجتا ہے. اور سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان، آپ نے کوئی اپنے پرسنل جیب سے کوئی چیز ہمیں نہیں دی. جو 14 صدیوں کا نچوڑ تھا نا بزرگوں کا، وہی ہم تک پہنچایا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں. تو اگر آپ نے شارٹ کرنا ہے تو آپ اتنا ہی کر لیا کریں کہ کسی بھی سنی عالم کے پاس جا کے کہیں کہ بتاؤ اس مسئلے میں اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، اس مسئلے میں اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں. اور جو اعلیٰ حضرت فرماتے ہوں آنکھیں بند کر کے اس پہ عمل کر لینا، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے وہی فرمایا جو ان کے بزرگوں نے فرمایا. اور اعلیٰ حضرت ان چیزوں کو جتنا سمجھتے تھے اتنا تو پوری صدی میں ان جیسا کوئی پیدا بھی نہیں ابھی ہوا. پوری صدی میں اعلیٰ حضرت جیسا ابھی کوئی نہیں آیا، یہ یاد رکھنا. سابقہ صدی کئی صدیوں میں بھی اعلیٰ حضرت جیسی شخصیت نظر نہیں آتی. اعلیٰ حضرت کوئی معمولی شخصیت نہیں تھے. ٹھیک ہے، تو اس لیے جب بھی کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، طلاق کا ہو، عقیدے کا ہو، کوئی ہو، آپ چپ کر کے کسی سنی عالم سے رابطہ رکھیں اور ان سے پوچھیں حضور اس مسئلے کے بارے میں سیدی اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت جو فرمائیں گے وہ وہی ہوگا جو 14 صدیوں سے ہمارے بزرگ فرما رہے ہوں گے. پھر آپ فتنوں سے بچ سکتے ہیں. بھائی یہ علاج سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ پہلے تو ایک جماعت درست ہے، اس کا نام اہل سنت ہے، وہ اکثریت میں ہے اور وہ وہی ہیں جہاں اولیاء ہیں. اور ان سب کا جو نچوڑ ہے وہ ہمیں جو ہے بزرگوں کا وہی ہم نے چاہیے. اور اس صدی میں اعلیٰ حضرت نے ہمیں وہی نچوڑ عطا فرمایا. آپ نے جب فتنوں کو دیکھا تو قرآن و سنت کی روشنی میں ان کی غلط کو غلط کہا، ان کے قبلے کو درست کیا اور صحیح کا صحیح بتایا، اور ہمیں بتا دیا کہ دیکھو میرے آنے والے بچوں، یہ جو کچھ ہم بتا رہے ہیں آپ کو اس کو تھام لو، ورنہ آپ کا راستہ جنت والا ختم ہو جائے گا، ایمان والا ختم ہو جائے گا. لہٰذا ہمیں اپنے بزرگوں کو فالو کرنا ہے، کیونکہ ان کے بارے میں کوئی ایسا مسئلہ غلطی کا نہیں ہے. لیکن یہ جو آج 5-10 سال بعد یہ نئے چھچھندر باہر آ رہے ہیں زمین سے، ان کا تو کوئی اعتبار نہیں ہے. ان کا کیا اعتبار ہے؟ اور اگر ان کا اعتبار ہوتا تو رب کیوں فرماتا کہ دعا کرو کہ چلا ان لوگوں کے راستے پہ؟ پھر اللہ فرماتا ان لوگوں کے راستے پہ، پھر ان نہ ہوتے پھر ان ہوتے. سمجھ آئیے؟ تو اور اسی لیے آپ دیکھیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کتنی بڑی شخصیت ہے، کتنا بڑا کام کیا آپ نے اپنی مختصر سی زندگی میں. تو آپ کا خود فرمان ہے اس حوالے سے کہ ہماری آنکھیں اعلیٰ حضرت پر بند ہیں. امیر اہل سنت جو اتنا بڑا کام کر رہے ہیں 200 ملکوں کے اندر دعوت اسلامی کا، آپ دیکھیں دارالافتاء کھلے ہوئے ہیں، جامعات ہیں، مدارس ہیں، پتہ نہیں کون کون سی مجلس ہیں، ہمیں تو وہ سنی بھی نہیں ہے. اتنا کام ہو رہا ہے، قیدیوں پہ الگ کام ہو رہا ہے. ابھی مجھے پرسوں ترسوں یوسف بھائی بتا رہے تھے کہ حکیموں کی بھی ایک وہ بنی ہوئی ہے، ایک پوری مجلس بنی ہوئی ہے. میں حیران ہوں، میں نے کہا یار حکیموں کی بھی بنی ہے؟ حکیموں کی بھی بنی ہے، ڈاکٹروں کی بھی ہے، اور پتہ نہیں کون کون سے لوگوں کی ہے. تو ہر شعبے کو دین کی ضرورت ہے، لہٰذا دعوت اسلامی ہر شعبے کو دے رہی ہے دین. تو اب ان کے جو بڑے ہیں امیر اہل سنت، وہ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ فرما رہے ہیں اتنے بڑے، لیکن وہ بھی اعلیٰ حضرت کے آگے ہاتھ باندھ کے فرما رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت پر ہماری آنکھیں بند ہیں. تو اگر امیر اہل سنت اپنی آنکھیں بند فرما رہے ہیں تو یار پھر ہم آنکھیں کھولنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ تو انشاءاللہ سید اعلیٰ حضرت جو ہیں ان سے اپنا دامن آپ نے ان کا پکڑ کے رکھنا ہے. اور میں نے اولاد کو بھی یہی نصیحت کی ہے اور آپ کو بھی یہی کہتا ہوں. اور ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے، وقت نہیں ہے میں آپ کو بتاتا جن لوگوں کو ہم نے دیکھا زندگی میں اعلیٰ حضرت سے دائیں اور بائیں ہوتے ذلیل ہوتے ہی دیکھا ہے. قسم خدا کی ذلیل ہوتے ہی دیکھا ہے. میں نام لوں تو آپ حیران ہو جائے، میں ان کی کرتوتیں بتاؤں تو آپ حیران. انہوں نے اعلیٰ حضرت سے ادھر ہونے کی یا ادھر ہونے کی سنی کہلواتے رہے، کیونکہ سنی کہلوائے بغیر پھر وہ چلتا نہیں ہے نا کام. تو سنیت کے اندر کوئی مزہ ہی ایسا ہے کہ سنیت کا ٹائٹل اپنے سے کوئی ہٹاتا نہیں ہے، بھلے اندر سے بدل جائے لیکن کہتا نہیں. حتیٰ کہ وہ جو بد مذہب ہوتا ہے نا اس سے بھی پوچھو نا، بھائی آپ فلاں ہیں؟ مسلمان ہوں. اپنا تعارف ان کے لیے گالی ہوتا ہے. ان سے پوچھو آپ وہی ہیں، ان کا نام لے کے. لیکن سنی سے پوچھو وہ سینہ ٹھوک کے کہتا ہے کہ ہاں الحمدللہ سنی ہوں. اور وہ بھی جب آتا ہے نا تو پھر وہ بھی یہیں سے سٹارٹ لیتا ہے، ایسی بات نہیں ہے ہم بھی سنی ہیں.
اچھا گال اور کرنی ہے لیکن ہم بھی سنی ہیں. اچھا یہ کرتوت منافقوں کی نا یہ اللہ پاک نے سورہ بقرہ میں پہلی ارشاد فرما دی. آپ حیران ہوں گے قرآن کب نازل ہوا تھا؟ 1450 سال پہلے تقریباً. اور آج وہی بولی یہ بول رہے ہیں. اور یقین کرو قرآن پڑھو نا, جب آپ بھی ماشاءاللہ پڑھ لیں گے آپ کو بھی لگے گا کہ قرآن ابھی اترا ہے. یعنی یہ اللہ کے کلام کا اعجاز ہے کہ جس دور میں بھی پڑھو لگتا ہے ابھی اترا ہے, کیونکہ اس کی تعلیمات پرانی نہیں ہوتی. یہ پیچھے ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھنا بھائی, مدینہ پیچھے ہاتھ رکھ کے نا بیٹھنا یہ منع فرمایا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام. ایسے کبھی بھی نہیں زندگی میں نہیں بیٹھ, اور الٹے بھی نہیں لیٹنا آپ لوگوں نے. یہ دو حالتیں آپ یاد رکھ لیں, یہ منع ہے. تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ کیا تھا جی, تازہ ہی لگتا ہے. اب آپ دیکھیں اس وقت بھی ان کا یہی تھا, وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. منافقوں کا بارے میں اللہ فرما رہا ہے جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں قَالُوا آمَنَّا, کہتے ہیں ہم بھی مومن ہیں. اس وقت مومن مشہور تھا. اب اہل حق کی علامتیں کچھ اور ہیں. اب آگے کہتے ہیں ہم بھی سنی ہیں. اس وقت کیا کہتے تھے؟ کیونکہ اور فرقے نہیں نہ تھے, تو آپ پتہ ہے کہ اہل حق سنی کو کہتے ہیں, تو آپ اس لیے اب سنی مشہور ہو گیا. یعنی ہر سنی مومن ہوتا ہے. تو آپ کہتے ہیں ہم بھی. اچھا پھر فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. تو فرمایا جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں, اب اللہ نے ان کے جو وہ تھے ملنے ملانے والے ان کو شیطان فرمایا. یہ دیکھ لو کہ جب یعنی ایمان والوں کے پاس آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں ہم بھی سنی ہیں. اور فرمایا جب اپنے شیطانوں کے پاس سنا ہوتا ہے قالو یعنی وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. ادھر آگے کیا کہا تھا؟ ہم بھی سنی ہیں. ادھر جا کے کیا ہے؟ ہم تو تمہارے ساتھ. جب وہ پھر پوچھتے ہیں کہ اچھا بھائی اگر تم ہمارے ساتھ ہو تو اوتے کٹا کھان گئے سی, ادھر کیوں گئے تھے؟ آواز سے نہیں ہنسنا, مسکرا سکتے ہیں. ادھر کیوں گئے تھے؟ تو پھر کہتے ہیں انما نحن مستہزئون, ہم تو ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں. یعنی وہاں جا کے اپنے شیطانوں کو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, اور ہم اگر مومنوں کے پاس گئے تھے تو ان سے مذاق کر رہے تھے, اور جب مومنوں کے پاس آتے کہتے ہیں ہم بھی مومن ہیں. تو آج بھی یہی ہے, ادھر آ کے آپ کو کہیں گے کہ ایسی بات نہیں ہے, میں بھی سنی ہوں, ہم بھی سنی ہیں, اور وہاں جائے کہتے ہیں میں نے پٹو ڈال دیا, اب اس کو میں لے کے آؤں گا ادھر, اب اس کو لے کے جاؤں گا ادھر. نہیں سمجھ نہیں لگتا تو اتنے لنگ گئی ہے. آگے سمجھ وہی ہے نا, ویسے انداز ہے نا. اور آج آپ کو مل کے نہیں کہتے, یہیں سے نہیں لیتے, ایسی بات نہیں ہے, ہم بھی بریلوی ہیں, ہم بھی سنی ہیں, ایسی بات نہیں, ہم بھی ختم درود دلانے والے ہیں. اچھا یہ جو اپنا بتاتے ہیں نا اندر, یہ کبھی سننی نہیں بتائے گا. وہ ہمارے ایک تھے پہلے عالم دین, پھر تو ان کی ایک مثال دی تھی انہوں نے بڑی پیاری. انہوں نے کہا یار یہ میک اپ سب سے زیادہ کون کرتا ہے؟ سب سے زیادہ میک اپ عورتیں نہیں کرتی. آج لب لو ہے جی, ہاں خسرے سب سے زیادہ میک اپ کرتے ہیں. مارکیٹوں میں نہیں دیکھا پوری ڈینڈنگ پینڈنگ ہوئی ہوتی ہے, اتنا تو نہیں تھپا ہوتا نا عورتوں نے. تو وہ کہتے ہیں کیوں کرتا ہے وہ زیادہ میک اپ؟ کہتے ہیں اس لیے کہ نہ وہ مردوں میں ہوتا ہے نہ وہ عورتوں میں ہوتا ہے, لیکن وہ جو نہیں ہوتا نا وہ بن کے دکھاتا ہے. کیا کہا جی میں نے؟ جو وہ نہیں ہوتا نا, جو وہ بن کے دکھاتا ہے. اب جب وہ نہیں ہے اور اس نے بن کے دکھانا ہے تو پھر اس کو لیپا پوتی تھوڑی زیادہ کرنی پڑتی ہے. تو آپ کبھی چیک کریں, ایک پورا طبقہ ہے جو اپنے سیٹوں پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کو مومن سے نیچے بات ہی نہیں کرتا. مومنو نہیں سمجھے, یہ آواز کبھی سنی ہے؟ مومنو سمجھ نہیں آئی. اور یار باڑوں میں نہیں آواز کبھی سنی, کبھی آپ کبھی اگر اللہ پاک ویسے بچائے, لیکن آپ دیکھیں وہ ایک دوسرے کو مومن کہتے ہیں. کیوں؟ ایمان نہیں ہے نا. تو جو نہیں ہے وہ بار بار کہہ کے اپنی دل کو تسلی دیتے ہیں. کاش کہ یہ نقطہ کوئی سمجھ لیتا, یہ بڑا اہم نقطہ تھا جو آپ نے ضائع کر دیا بعض بندوں نے. وہ نہیں ہوتے نا تو کہہ کے تسلی دیتے ہیں. اور ایک اور طبقہ ہے
وہاں ولی کوئی نہیں ہے، ولی تو خیر کسی جگہ بھی نہیں ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ایک دوسرے کہہ رہے ہیں اے اللہ کے ولی، اے اللہ کے ولی، کیا کر رہے ہو اللہ کے ولی. یہ بھی ایک طبقہ ہے. اب آپ کی جتنی اپروچ ہے، بس میں اب یہی کہہ سکتا ہوں، میں نے اشارہ دینا تھا دے دیا، پبلک سنے گی تو سمجھ جائے گی. تو وجہ کیا ہے کہ جہاں ولی نہیں ہے وہ بار بار اللہ کا ولی، جہاں مومن ایمان نہیں ہے وہاں بار بار مومن. کبھی سنیوں کو بھی دیکھا ایک دوسرے کو اللہ کا ولی کہہ رہے ہو، ایک دوسرے کو مومن کہہ رہے ہو، بار بار کہہ رہے ہو میں مومن ہوں، ایسی بات نہیں میں مسلمان ہوں، کبھی بھی نہیں. کیوں کہ رب پاک کی رحمت سے اللہ نے یقین ہی اتنا دیا ہوا، کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ بھی ایک نفسیاتی چیز ہے. جس کے پاس جو نہیں ہوتا نا وہ اسی کا تکرار کرتا ہے، ایسے شو کرتا ہے کہ میرے پاس یہ ہے.